عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تصویر بنائی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا رہے گا یہاں تک کہ مصور اس میں روح پھونک دے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا، اور جس نے کسی قوم کی بات کان لگا کر سنی حالانکہ وہ اس سے بھاگتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1751۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بال کی سفیدی خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور یہود کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1752۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر چیز جس سے بال کی سفیدی بدلی جائے وہ مہندی اور وسمہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1753۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ نہ لمبے تھے نہ کوتاہ قد، گندمی رنگ کے سڈول جسم والے تھے، آپ کے بال نہ گھنگریالے تھے نہ سیدھے، آپ جب چلتے تو پیر اٹھا کر چلتے جیسے کوئی اوپر سے نیچے اترتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1754۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کرتی تھی، آپ کے بال جمع سے چھوٹے اور وفرہ سے بڑے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1755۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ ناغہ کر کے کی جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1756۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمد سرما لگاؤ، اس لیے کہ وہ بینائی کو جلا بخشتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس سے آپ ہر رات 3 سلائی داہنی آنکھ میں اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں سرما لگاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1757۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لباس سے منع فرمایا، ایک سما اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص خود کو کپڑے میں اس طرح لپیٹ لے کہ اس کی شرمگاہ پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1758۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال میں جوڑے لگانے والی، بال میں جوڑے لگوانے والی، گدنا گوندنے والی اور گدنا گندوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع کہتے ہیں گدنا مسوڑے میں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1759۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشمی زین پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1760۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بچھونے پر سوتے تھے وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 1761، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ لباس قمیص تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1762، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ لباس قمیص تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1763، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ لباس قمیص تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1764، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنتے تو داہنی طرف سے پہننا شروع کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1766، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، جیسے عمامہ یعنی پگڑی، قمیص یا چادر، پھر کہتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی خیر اور اس چیز کی خیر کا طلبگار ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے شر اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1767، یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1768، یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دہیہ کلبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 موزے تحفہ بھیجے، چنانچہ آپ نے انہیں پہنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1769، یہ حدیث صحیح ہے۔ ارفجہ بن اسد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں کلاب ایک لڑائی کے دن میری ناک کٹ گئی، میں نے چاندی کی ایک ناک لگائی تو اس سے بدبو آنے لگی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی ایک ناک لگانے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1770، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو الملیح سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1771، یہ حدیث صحیح ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے؟ کہا ان کے 2 تسمے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1772، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے 2 تسمے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1773، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1774، یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر جوتا پہنے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1775۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1776۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ ایک جوتا پہن کر چلیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1778۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو داہنے پیر سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے، پہننے میں داہنا پاؤں پہلے اور اتارنے میں پیچھے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1779۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اس حال میں آئے کہ آپ کی 4 چوٹیاں تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1781۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا میری پنڈلی کا گوشت پکڑا اور فرمایا، یہ تہبند کی جگہ ہے، اگر اس پر راضی نہ ہو تو تھوڑا اور نیچے کر لو، پھر اگر اور نیچا کرنا چاہو تو تہبند ٹخنوں سے نیچا نہیں کر سکتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1783۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یعنی ایک ریشمی کپڑا، سرخ رنگ کا ریشمی زین پوش، اور اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور انہوں نے شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1786۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا جسے آپ پہنتے تھے 2 دھاری یمنی چادر تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1787۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر نہیں کھایا، نہ چھوٹی تشتریوں اور پیالیوں میں کھایا، اور نہ آپ کے لیے کبھی پتلی روٹی پکائی گئی۔ یونس کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا پھر کس چیز پر کھاتے تھے؟ کہا انہی دسترخوانوں پر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1788۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقام مرز زہران میں ایک خرگوش کا پیچھا کیا، صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے، میں نے اسے پا لیا اور پکڑ لیا، پھر اسے ابو طلحہ کے پاس لایا، انہوں نے اس کو پتھر سے ذبح کیا اور مجھے اس کی ران دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، چنانچہ آپ نے اسے کھایا۔ راوی ہشام بن زید کہتے ہیں میں نے راوی حدیث اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے اسے کھایا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1789۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذب یعنی گوہ کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نہ تو اسے کھاتا ہوں اور نہ حرام کہتا ہوں۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 1790، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن ابی عمار کہتے ہیں، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا لکڑ بگا بھی شکار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا، اسے کھا سکتا ہوں؟ کہا ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1791، یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1793، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے نکاح متع کرنے سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1794، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ہر کچلی دانت والے درندے جانور، مجسمہ اور پالتو گدھے کو حرام قرار دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1795، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوس کی ہانڈیوں یعنی ان کے برتنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، انہیں دھو کر صاف کرو اور ان میں کھانا پکاؤ، اور آپ نے ہر کچلی دانت والے درندے جانور سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1796، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ اہل کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہانڈیوں میں کھانا پکائیں اور ان کے برتنوں میں پانی پئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی برتن نہ مل سکے تو اسے پانی سے دھو لو۔ پھر انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم شکار والی سرزمین میں رہتے ہیں، کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا، جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا روانہ کرو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو، پھر وہ شکار مار ڈالے تو اسے کھاؤ، اور اگر کتا سدھایا ہوا نہ ہو اور شکار ذبح کر دیا جائے تو اسے کھاؤ، اور جب تم تیر مارو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو پھر اس سے شکار ہو جائے تو اسے کھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1797، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک چوہیا گھی میں گر کر مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے اور جو کچھ چکنائی اس کے ارد گرد ہے اسے پھینک دو اور بچا ہوا گھی کھا لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1798، یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1799، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1800، یہ حدیث صحیح ہے۔